اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 94 سے 100 تک جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، البتہ اللہ تم کو آزمائے گا ایک بات سے شکار میں جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہیں، تاکہ اللہ یہ معلوم کرے کہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے، پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ مجھے پڑھنے والے سب سے پہلے تو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق دے اور آگے پہنچانے والا بھی بنائے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہاں پہ کچھ احکام کے بارے میں بتا رہے ہیں اور حج کے مسائل ہیں ان آیات میں۔ بہت ہی اتنا مجھے تیاری کرتے ہوئے سرپرائز ہو رہا تھا کہ کوئی پلان نہیں تھا اور حج کا ہی سیزن ہے اور اتفاق سے اسی سے ہی ریلیٹڈ جو ہیں وہ آیات بھی آ گئیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کچھ احکام دے رہے ہیں اور یہی چیز جیسے میں نے ابھی بتا رہی تھی کہ سورہ مائدہ کی جو 1 اور 2 آیت ہے اسی سے ریلیٹڈ یہ آیات، اس کو کنٹینیو اس کا جواب ہے، سمجھ لیجئے ایک طریقے سے۔ تو اس کے مسائل میں ان آیات میں جو بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں آزمائے گا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو البتہ تم کو آزمائے گا ایک بات سے شکار سے، یعنی کہ پہلے ہی مینٹلی پریپیئر کر دیا گیا ہے، تمہیں آزمائے گا یعنی کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اس طرح جس طرح آپ کو یاد ہوگا نا کہ بنی اسرائیل کا بھی اللہ نے امتحان لیا تھا، اور جالوت اور طالوت آپ نے 2 سپارے کے لاسٹ میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے ان سے کہا تھا کہ پانی نہیں پینا، اور بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ سیٹرڈے والے دن جو ہے تم نے شکار نہیں کرنا، اور جب انہوں نے بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو ان کو سزا میں کیا بنا دیا گیا تھا؟ بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ اور ان کو جو جالوت اور طالوت والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، جب منع کیا تھا، جب انہوں نے پانی زیادہ پی لیا تو وہ جنگ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ تو لہٰذا جب بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے بات کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا الرٹ ہونا چاہیے، ورنہ پیچھے کوئی نہ کوئی سزا ضرور آتی ہے۔ تو اس میں بھی جیسے بتایا گیا کہ جس طرح بنی اسرائیل جو تھے ان کو ہفتے والے دن شکار کے معاملے میں انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور آزمائش بھی اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ ہفتے والے دن جو نا ساری مچھلیاں نا پھدک پھدک کے سامنے آ جایا کرتی تھی، عام دنوں میں نہیں آتی تھی کیونکہ ٹیسٹ تھا نا، اور زیادہ اس دن آتی تھی۔ تو ان کا امتحان بھی پھر اسی طرح لیا تھا۔ بالکل ایسے ہی اب یہاں پہ جو امتحان ہے وہ لیا جا رہا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہوگے مسلمانوں تو تمہیں شکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ جو عرب تھے نا، عرب کے جو لوگ تھے وہ شکار کے بے انتہا شوقین تھے، اور یہ ان کی ایک تفریح بھی تھی۔ اس وقت کے اپنے ہر زمانے کی اپنی تفریحاں ہوتی ہیں، یہ ان کی تفریح بھی تھی اور شکار ان کا کھانا پینا بھی ہوتا تھا۔ اور پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جس چیز سے منع کرو نا اس نے وہی بس کرنا ہوتا ہے، وہی اس کو چاہیے ہوتا ہے، اور خاص کر جب کوئی پسندیدہ چیز ہو، یعنی کہ شکار اور پھر ہرن، جو کوئی پسندیدہ چیز ہو تو پھر اور امتحان جو ہے نا وہ سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس اور زور لگا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پسند کی چیز ہے نا، تو اس پہ جو کنٹرول ہوتا ہے پھر وہ بھی بہت ہارڈ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ
کہ اے ایمان والو، البتہ اللہ تم کو آزمائے گا ایک بات سے شکار میں جس میں تمہارے ہاتھ اور نیزے کے پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ یہ معلوم کرے کہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ تو اب ایسا حال ہوگا کہ تم جب شکار پہ جاؤ گے، یعنی کہ احرام کی حالت میں ہوگے، کیونکہ حج کے لیے آ رہے ہیں نا، دور دور سے لوگ آتے تھے، جب تم جاؤ گے تو اب ایسی حالت آ جائے گی تمہارے سفر حج کے سفر میں، احرام کی حالت میں ایسا ہو جائے گا کہ جو خشکی کا سفر ہوگا نا، ڈیزرٹ سے آ رہے ہیں، تو جانور جو ہوں گے وہ تمہارے قریب سے گزریں گے، اور ایسے ہوگا کہ تم یوں ہاتھ سے پکڑ لو ان کو، اور یا ایسے ہوگا کہ تم جو ہے اس کو تیر بھی ماریں گے نا تو بالکل ایسا پوزیشن ہوگی کہ ڈائریکٹ جا کے لگ جائے گا، اتنے قریب ہوں گے، اتنے قریب تم آ جائیں گے۔ تو اب کیا ہو گیا، یہ وہی والی بات آپ یاد کر لیجئے کہ بنی اسرائیل کی جو مچھلیاں تھیں خاص ہفتے والے دن آیا کرتی، تو اب اسی طرح مسلمانوں کو حج کے سفر میں ایسا عالم آ جائے گا کہ بالکل سامنے شکار ہے، اور جو ہے اللہ نے کہا تم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے۔ تو آزمائش کے وقت تم اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اصل چیز یہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ جیسے بنی اسرائیل نے ہو گیا ہے نا، تم بھی بنی اسرائیل کی طرح مت ہو جانا۔ تو کیوں اللہ نے اس لیے کیوں کیا، اللہ نے یہ کیا وجہ تھی آزمائش کی، تاکہ اللہ نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں، میں تم لوگوں کو جانچنا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کا فرما بردار ہے، تمہارا ایمان اور تقوی کا کیا لیول ہے، اللہ جاننا چاہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے آرام دہ ماحول میں کھاتے پیتے ہوتا نا، تو اس میں پتہ نہیں چلتا، اب ایک امتحان جب آیا ہے تو ہی انسان کی جو حقیقت ہے وہ اوپر اٹھ کے آتی ہے، جیسے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ اللہ معلوم کرے کہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے، بغیر دیکھے کون اللہ سے ڈرتا ہے، پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے کہا سب کچھ بتا دیا، آزمائش ہے، سب چیز تمہیں بتانے کے باوجود اگر تم نے جو ہے نافرمانی کی تو تمہارے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ان کو کیا بنایا تھا بنی اسرائیل کو؟ سور اور بندر۔ اب یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی نا ایسے ہی رمضان کے روزوں میں آزماتا ہے۔ ہم لوگوں کو آپ دیکھیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا، پر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندے میرے کرتے کیا ہیں۔ تو یہ تو دیکھیں ان کے حج کا سفر تھا، کس قدر مشکلات کا سفر تھا، اگر آپ غور و فکر کریں۔ اگر آج آپ اور میں دیکھیں، آج کا ہم حج دیکھیں تو الحمدللہ ہمارے لیے ایسی آزمائش نہیں، ان تکالیف سے ہم نہیں گزرتے۔ اللہ اتنی ماشاءاللہ سے اللہ نے سہولتیں آج پیدا کر دی ہیں، ہم آرام سے یہاں سے جو ہیں فلائٹ پہ بیٹھ کے جاتے ہیں، یا تو جدہ ایئرپورٹ پہ اتر جاتے ہیں یا مدینہ ایئرپورٹ پہ اتر جاتے ہیں۔ ہمیں اتنا ڈیزرٹ کا سفر، یعنی کہ کتنی تکلیف، آپ سوچیں تو صحیح کتنا ساز و سامان لے کے جانا پڑتا ہوگا، اور کتنے دور کا سفر ہوتا تھا، لوگ کب سے چلتے تھے اور پھر کب جا کے پہنچا کرتے تھے۔ اگر ہم اپنے بیگ میں دیکھیں تو لوگ پیدل حج پہ آیا کرتے تھے، اور یا پھر کیا دوسرا سورس کیا تھا، سمندری جہاز کے ذریعے سے آتے تھے۔ اور پھر جب آپ سوچیں جب پیدل چل رہے ہوتے ہیں نا، آپ تصور میں لائیں جب وہ پیدل چل کے آ رہے ہیں، پاؤں میں دیکھیے چپل 2 پٹی کی، احرام باندھ کے آ رہے ہیں تو 2 پٹی کی چپل بھی ہوتی تھی، کتنے پاؤں کیسے ہو جاتے ہوں گے۔ پھر ریگستان ہے تو سانپ بچھو نہ کاٹ لیں، کتنے خوف ہوتے ہوں گے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ سب کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ قافلے آ رہے ہیں، اور جو چور اچک کے بیٹھے ہیں تو وہ تو لوٹنے کا بھی خطرہ ہے، اور اس میں جو ہے قتل و غارت بھی ہو سکتی ہے، بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر جب ایسے سفر پہ آ رہے ہیں تو وہ لوگ گھر سے نکلتے ہوئے معافی تلافی کی کوئی امید تھوڑی ہوتی تھی کہ واپس بھی واقعی ہم خیریت سے اپنے گھر پہنچیں گے۔ تو سب اتنے خطرات سے وہ لوگ حج پہ آیا کرتے تھے، اور جو سمندری سفر میں جاتے تھے تو آپ یاد کیجئے کہ کتنا سکنس ہوتی ہے، اور بیچارے جو غریب ہوتے تھے وہ بالکل نیچے والے ڈیک جو ہوتا تھا اس میں بھرے ہوئے ہوتے تھے، کتنا سکنس ہوتی ہے، مچھلیوں کی بدبو، اور کتنا پانی ایک اور ہلنا، اس کا موومنٹ، کتنا سکنس، الٹیاں ہو جائے انسان کو، اور پھر جہاز بھی ڈوب سکتا ہے، لوگ بیمار بھی ہو جاتے تھے۔ اور اس
اسی میں موت بھی ہو جاتی تھی سمندروں میں نا. اور اپنے ساتھ انسان آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم جہاز پہ جا رہے ہیں یا حج پہ پیدل جاتے تھے اس وقت، تو کتنا ان کو اپنے ساتھ ساز و سامان لے کے جانا پڑتا ہوگا. ایک تو احرام کی پابندیاں ہے نا کہ وہاں پہ تم نے وہ نہیں کرنا، اپنا جانور نہیں ماننا، اور پھر احرام کی اور بھی تو پابندیاں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے. اور کتنے اپنے ساتھ جانور لے جائیں گے. اگر وہ آپ جانور کو ذبح، راستے میں راشن چاہیے، کھانا پینا، گوشت چاہیے، تو اپنے ساتھ کتنا سامان لے جائیں گے. کتنے جانور اپنے ساتھ گائے بکری لے کے جائیں گے نا. جانوروں کو کھانے کے لیے آپ لے کے جا رہے ہیں. رات میں آگ جلانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے ذرا زیادہ آگ جلانی پڑتی تھی. تو ان تمام حالات میں اللہ نے شکار کو بھی حرام کیا تھا. تو ان حاجی کو ان تمام آزمائشوں سے گزرنا پڑتا تھا. تو آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی بھی طرح کے جانور کو آپ نہیں مار سکتے تھے، الا کہ کوئی آپ کو جیسے ہوتا ہے نا سانپ بچھو کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے، آپ کو ڈسنے آ رہا ہے، تبھی آپ اس کو ماریں گے. بلا وجہ آپ اس کو تکلیف نہیں دیں گے. اب رہ گئی بات مچھر مکھی، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ بڑے سب باتوں کی چیزوں کے لیے بتایا جا رہا ہے. تو اب بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون فرما بردار ہے. آزمائش کا مقصد یہ ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں، یہ تمام پابندیاں لگا کے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جس اللہ کو تم دیکھ نہیں رہے ہو، بات یہ نا کہ ہمیں اللہ نظر نہیں آ رہا ہے، جس اللہ کو تم دیکھ نہیں رہے ہو، ڈرتے ہو یا نہیں. ایسا ڈر مطلب یہ ہے اصل چیز، اس میں جو اللہ کا مقصد ہے نا وہ یہی ہے. اور اللہ کی طرف سے ایمان، جب ہم ایسا ڈر جب ہوتا ہے نا، یہ ڈر جب ہم بغیر اللہ کو دیکھ کے ہم ڈرتے ہیں تو پھر کیا پیدا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایمان پیدا ہوتا ہے. اور ایک طرح سے یہ ایمان کی ہمارے سمجھ لیجئے آزمائش ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے ایمان کا لیول کیا ہے. اور جو اس آزمائش میں پورا نہیں اترتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، دردناک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. اللہم اجرنی من النار. اور اللہ بھی ہمیں ایسے ہی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، روزوں میں آزماتا ہے. اللہ کا خوف جب ایسے حالات آتے نا جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اللہ کا خوف پھر کیا کرتا ہے، انسان کو گناہوں سے روک لیتا ہے، برائی کرنے نہیں دیتا ہے. تو گناہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور جب ہم بچ جاتے ہیں نا ان گناہوں سے، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے تو یقین کیجئے بھی اللہ بہت اعلیٰ مقام انسان کو دیتے ہیں. ایک تو اس کی ایمان اپ گریڈ ہو جاتا ہے، مقام بھی اپ گریڈ، اور اللہ تعالیٰ تو پسند ہی ایسے لوگوں کو کرتا ہے. تو اس امتحان کی کامیابی پہ بہت کچھ ملتا ہے. چاہے گناہ کثرت سے ہمارے سامنے ہوں، بن دیکھے اگر ہم ڈرتے ہیں نا تو اصل امتحان ہی ہے. یا اگر اللہ نظر آ جائے تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ بن دیکھے ہی اللہ کو دیکھنا ہے کہ تمہارا ایمان کہاں ہے. تو برائی ہماری اختیار میں ہوتی ہے، دیکھیں ہم کر سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے. روزے میں یہی ہوتا ہے نا کہ برائی ہم کر سکتے ہیں، کمرے میں کوئی نہیں، باتھ روم میں کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اور اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ اب میرا بندہ اس سچویشن میں کیا کرتا ہے. اب آج کے دور میں ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ تنہائی میں آج کل فونوں پہ اور ایک کمپیوٹرز پہ کیا کیا چیزیں بے حیائی کی آ گئی ہیں، کوئی نہیں دیکھتا. لیکن اس کو اگر یہ شعور ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بس سمجھ لیجئے وہ بچ گیا، تو اس نے بڑی کامیابی پا لی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو میرا ایمان کو مضبوط کرے اور ہم اللہ کے بن دیکھے ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے. اب آیت نمبر 95 میں بتا جا رہا ہے، اے ایمان والو جس وقت تم احرام میں ہو تو شکار نہ مارو، جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر اس کو مارے گا تو اس پر اس سے مارے ہوئے کے قتل کے برابر مویشی میں بدلہ ہے، اور جو تم سے جو معتبر آدمی اس کو تجویز کریں گے، اس طرح کہ وہ جانور کے بدلے بطور نیاز کفارہ دیں گے، کھانا مسکینوں کا برابر اس کے روزے رکھیں گے، تاکہ
تاکہ وہ اپنے کام کی سزا چکے. جو کچھ ہو چکا اللہ نے معاف کیا، اور جو کوئی پھر کرے گا پھر اس سے بدلہ لے گا، اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہو گیا نا کہ جیسے اگر کوئی ایک ہوتا ہے کہ انجانے میں ہو گیا، اور ایک ہو گیا جان بوجھ کے کسی نے مار دیا. تو اب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کے شکار کریں گے تو یہ تو اس کو پھر کیا ہوگا، جرمانہ بھی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بار بار تم گناہ مت کرو، اللہ کی پکڑ بھی آ جائے گی. یہ یاد رکھو. تم ایک تو ہوتا ہے نا کہ مستی چڑھی ہے، ارے بھائی ہم مار دیتے ہیں، شکار کر لیتے ہیں، بعد میں ہم دے دیں گے. ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو تم توجہ کرو. اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. تو اس کا بتایا جا رہا ہے کہ جب تم ایسا کر لو گے تو کیا کرنا پڑے گا تمہیں، جانور کے بدلے جانور تمہیں پھر اس کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا. اگر تم جان بوجھ کے کرو گے، یہ کیا تم میں کوئی جان بوجھ کر احرام کی حالت میں کیا ہے، شکار مت کرو. پہلی بات، نہ شکار کرے گا اور نہ ہی کسی کو ترغیب بھی نہیں دے گا کہ دیکھو یہ شکار جا رہا ہے نا، اشارے سے بتائے گا بھی نہیں کہ دیکھو وہ جا رہا ہے اس کو پکڑ لو، یا یہ کہ اس سے دوسرے پرسن سے کہا تم مارو میں کھا لوں گا. تو یہ کوئی پلان کے تحت کوئی کام نہیں ہوگا. ہاں کسی نے شکار کیا، اگر وہ احرام کی حالت میں نہیں ہے، شکار کیا اور تمہیں پیش کرتا ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. کسی قسم کی بھی کوئی سچویشن نہیں ہونی چاہیے. کچھ بھی تم لوگوں نے نیت تم لوگوں کی صحیح نہیں تو کیا ہے، جرمانہ دینا پڑے گا. اور جرمانہ کیا ہے، کہا ہے جیسا جانور تم لوگوں نے شکار کیا، قتل کیا، اس کے برابر کا جانور تمہیں اس کا ہی خرید کر اس کو نذرانہ دینا ہوگا، اسی کی ہوگی. اور یا پھر اس کے برابر کا وزن ناپ کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا، گوشت کو یا پیسوں کو، یا پھر روزے رکھنے ہوں گے. یہ بتایا گیا. اور یہ کون تمہارا ڈیسائیڈ کرے گا؟ تمہارے درمیان معتبر عالم، معتبر جو لوگ ہوں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ تمہارا کس معیار کا گناہ تھا، کس معیار کا تم نے جانور کیا، کتنا اس کے بدلے پیسے دینا اور اس کے کتنے روزے رکھنے. یہ وقت کے جو عالم ہیں یا جو بھی ہیں، وہ جو معتبر ہوں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا سچویشن میں کیا ہونا چاہیے، کتنا کھانا، کتنا مسکین، سب کرنا چاہیے. تو کعبے کی حدود کے اندر یا اور ایک تو ہے کہ آپ آ رہے ہیں، ہے نا، ایک تو آپ احرام کی حالت میں ہیں، وہ تو منائی ہے آپ کو. پھر ایک وقت آتا ہے کیونکہ انسان دور دور سے چل کے آ رہا ہے، پھر فائنلی وہ حرم کی حدود کے اندر آ جاتا ہے. تو وہاں بھی آپ نے جو ہے نا کسی جانور کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. پھر اس کو جب آپ نذرانہ یا جو بھی جرمانہ دیتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں، دم دینا کہتے ہیں. یا جو بھی ہے، دم دو، مسکین کو کھانا کھلاؤ اور روزہ رکھو. یہ سب کون آپ کو بتائے گا؟ یہ آپ کو عالم بتائیں گے. تو اس کا فیصلہ علماء کریں گے. لیکن جانور کا کتنا کفارہ، میں نے کہا نا، یہ سب معزز لوگ ہی کریں گے، میں اور آپ بیٹھ کے ہم نہیں کر سکتے. تو اب یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، دیکھیں پہلے بھی ہم نے پڑھا، اب بھی اللہ تعالیٰ صرف ہم کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ تم اشارے کنائے میں بھی کوئی بات نہیں کرنا. اے ایمان والو، احرام کی حالت میں مت شکار کرو، اور نہ ہی کوئی ایسے طریقے اپناؤ کہ جس کی وجہ سے یہ تمہارے اوپر تم کو دم دینا پڑ جائے. پھر آگے بھی اس کی یہی بتایا گیا ہے تاکہ ان کی غلطی کی جو ان کا کفارہ ہو. یہ ان کی غلطی ہے تو کفارہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں. توبہ، دل سے بھی توبہ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس کفارہ دے دیا اور دل میں کوئی شرمندگی نہیں، تاکہ ان کی غلطی جو ہے وہ اللہ کے آگے توبہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے تاکہ دل کے اندر شرمندگی پیدا ہو جائے اور کفارہ بھی ہو جائے. اور جو پہلے ہو چکا، اللہ نے کہا جو کچھ اب تم نے دور جہالت میں یا جب تک یہ آیات نہیں آئے تھے تم جو کچھ بھی کر چکے تھے، اللہ اسے معاف کرے گا. اور جو جان بوجھ کے کرے گا، کیونکہ اب تو احکامات آ گئے نا، اور جو جان بوجھ کے کرے گا پھر وہ اس کے لیے تو کفارہ بھی ہے اور اللہ کی ناراضگی بھی ہوگی. یہ نہیں کہ میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ چلو کر لیتے ہیں بعد میں کفارہ دے دیں گے، اس قسم کے خیالات دل میں نہیں آنا چاہیے.
تو اللہ تعالیٰ یہاں بہت کھول کھول کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، اور اب ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے معاف کیا جو کوئی ہو چکا، اس سے اللہ بدلہ لے گا، اللہ زبردست جو ہے وہ بدلہ لینے والا ہے۔ تو دیکھیں احرام کی حالت میں نا شکار کرنا جو اللہ نے جرم سمجھا جاتا تھا، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ چاہتا تو دیکھیں جس نے اس وقت اس کی مطلب حالت میں شکار کیا تھا اس کا بدلہ اس وقت لے لیتا۔ اللہ چاہے تو اللہ سب کچھ کر سکتے نا، لیکن اللہ نے اپنی مہربانی سے گزرے ہوئے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اور جو اس کے لیے ایک بتا دیا کہ اب جو ہو گیا اب معافی کر دو، اب جو ہے جرمانہ دے دو، اور برائی کا بدلہ وہ لینے والا ہے۔ اللہ زبردست ہے، کوئی مجرم اس سے بچ کر نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ نے کہا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اللہ زبردست ہے، کوئی مجرم اس سے بچ کر نہیں بھاگ سکتا۔ اور یہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کہتے ہیں، دنیا میں بھی بدلہ اللہ لے سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہاں پہ بھی لے سکتے ہیں کسی۔ اور احرام کی حالت میں شکار کرنے والے بھی جو ہیں، لیکن جان بوجھ کر جیسے میں نے کہا شکار نہیں کرنا، آخرت میں بھی اس کی سزا مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ دونوں جگہ پکڑ سکے گا۔ اللہ بدلہ لینے والا ہے، زبردست بدلہ لینے والا ہے، بدلہ بھی اور اس کی قدرت بھی ہے، وہ قدرت رکھتا ہے بدلہ لینے کے اوپر۔ اگر اللہ بدلہ لینے پر آئے تو دیکھیں انسان کچھ نہیں کر سکتا، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور آخرت میں اللہ ہی ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ 94 میں اللہ نے کیا کہا تھا، اللہ کے احکام کو جو نافرمانی کرے گا عذاب العظیم ہے، یہی پڑھا تھا نا۔ اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ کتنی سیریس اگر آپ ان باتوں کو دیکھیں تو کتنی بڑی باتیں ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ 96 میں فرماتے ہیں، حلال کیا تمہارے لیے شکار دریا کا اور کھانا اس کا فائدہ تمہارے لیے واسطے مسافروں کے، اور حرام کیا گیا تم پر شکار جنگل کا جب تک کہ تم احرام میں ہیں، اور ڈرو اللہ سے اور جس کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی اور رعایت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمندر کے سفر کا سامان، سمندری سفر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اب ہم زمین کے ہوں تو ایک ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے، انسان کچھ بھی کھا لیتا ہے نا، سبزی کھا لیا، یہ کھا لیا، لیکن اب سمندری سامان ہے وہاں پہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو انسان کیا کرے گا، وہ تو مر جائے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تم جو جانور ہیں پانی کا، اس کا تم شکار کر کے کھا سکتے ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو ہی پانی کا ہی شکار منع کر دیا گیا تھا نا، اس پہ پابندی تھی، مگر امت مسلمہ میں احرام کی حالت میں یعنی کہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ اگر آپ جہاز پہ سفر کر رہے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، مگر جو آپ خشکی کے سفر ہے وہاں آپ شکار نہیں کر سکتے، مگر پانی کا آپ کر سکتے ہیں، خاص سمندری، لیکن وہ خاص دیکھیے سمندری جانور ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ ایسے جو سمندر سے باہر نکلیں گے تو وہ مر جائیں گے۔ تو یہ مگرمچھ اس میں نہیں آتا، مگرمچھ ایک درندہ بھی ہے اور وہ پانی کے باہر بھی رہتا ہے، پانی کے اندر بھی رہتا ہے، کچھوا بھی ہے، تو ایسے جانور نہیں، بلکہ جو پانی سے باہر نکلنے پہ تھوڑے ٹائم کے بعد جو مر جاتے ہیں یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے جب تک احرام کی حالت میں ہو تو کیا کہا جا رہا ہے اللہ نے کہ خشکی کے جانور کا شکار نہیں کر سکتے، اور بھی چیزیں حرام ہیں جیسے احرام کی حالت میں بتا دی گئی ہیں، کھول کھول کے اللہ نے بتائی ہیں۔ اللہ تم کو خبردار کرتا ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں اللہ تم کو خبردار کرتا ہے، تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جواب دینا ہے۔ واپسی کا راستہ اللہ نے ہمیں یاد دہانی کی ہے، ہو یا نہ ہو احرام کی حالت میں تم نے اللہ کی حدود کا اہتمام کرنا ہے، جو اللہ نے کہا ہے اس پہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم سب جب میرے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے، یعنی کہ تم جب آؤ گے تو تم سے سوال بھی ہوگا، تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اب آیت نمبر 97، اللہ نے کعبے کو جو بزرگی والا ہے گھر بنایا ہے، اور واسطے لوگوں کے مہینے اور والے مہینے ہیں بزرگی والے، اور قربانی اور پٹے والے جانور ہیں، اس لیے کہ جان لو کہ اللہ جانتا ہے، اور جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں بے شک اللہ جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے
واقف ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور اپنی احکامات بتا رہے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کی ایک خوبصورتی بتایا جا رہا ہے وہاں کی، کہ عرب میں دیکھیے خانہ کعبہ صرف ایک مقدس عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ اس کی تقدس کی وجہ سے نا، اس کی بڑائی کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے پوری دنیا جو وہاں عرب کے جو لوگ تھے معاشی زندگی کا ایک سہارا بھی بنا ہوا تھا وہ، ہے نا. حج اور عمرہ کے لیے دوسرے ممالک سے لوگ اس کی طرف کھنچ کے آتے تھے. آج بھی ماشاءاللہ ایسے ہی آتے ہیں، مختلف قبائل، مختلف لوگ، سب میں میل ملاپ ہوتا تھا، تجارت کی ایک معاشی ضرورت پوری ہوتی تھی نا. حرمت والے مہینے میں ایسے تھے جیسے آج بھی آپ کو پتہ نا 4 حرمت والے مہینے ہیں. آج ہی جو ہم جس میں مہینے میں ہیں آج کل وہ بھی حرمت والا ہے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اور پھر ایک رجب ہے نا. تو اس اسلامی شروع سے آ رہے ہیں، یہ آج کے نہیں ہے. سورہ توبہ میں آیا ہے کہ اللہ نے شروع سے ان مہینوں کو 12 مہینے ہیں اور 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو اس اسلامی جو مہینے ہیں ہمارے سلامتی والے، وہ ایک دوسرے سے آنا جانا رکھتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا باقی اس میں تو ان کے اندر جنگ و جدال، لوٹ مار یہی ہوتی رہتی تھی، مگر یہ 4 مہینے میں پیس ہوتا تھا. تو اس میں لوگ سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، حج کے لیے آتے تھے. حج تو اس وقت بھی ہوتا تھا نا، تو یہ لوگ سب تجارت ہوتا. تو خانہ کعبہ ایک مرکز تھا. اور پھر ساتھ اپنے کیا کرتے تھے، نظر کے جانور بھی لے کے آتے تھے، اور ان کے جو گلوں میں پٹے ڈالے ہوتے تھے کہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے نظر کے ہیں. تو ان جانوروں کا ادب اور احترام بھی ہوتا تھا. آپ کو پتہ نا شاعر اللہ جسے کہا جاتا ہے، تو اس کا ادب بھی تھا. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں اس آیت کے مطابق کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ جو ہے وہ عزت اور حرمت والا گھر بنایا اللہ نے نا. لوگوں کے لیے رکنے کے لیے قیام کی بھی جگہ بنائی ہے. خانہ کعبہ دیکھیے ایسی مسجد ہے کہ جہاں کے رہنے کے لیے نا آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے، کلمہ ہونا چاہیے، آپ مسلمان ہونا چاہیے. وہاں جب آپ آ جاتے ہیں نا اس مسجد میں، مکے میں، تو اگر اور ان کے باہر لوگ سب کے وہاں پر آپ وہاں لیٹیں، مسجد میں بیٹھیں، آپ کے پاس ہوٹل کسی کے پاس نہیں ہے، وہیں پہ وہ رات میں ٹھہر جائے، کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا. اللہ نے اس آیت کو کوٹ ہے، مطلب سمجھے نا. اور دوسری مسجدیں آپ کو پتہ ہے بند ہو جاتی ہیں، اس کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے نا، بند ہو جاتی ہے. خانہ کعبہ کی بھی جب صفائی کے وہ احاطے ہوتے ہیں اس ٹائم بند کیا جاتا ہے. تو خانہ کعبہ 24 آور جو ہے نا وہ کھلا رہتا ہے، اور اس کے روکنے کی جگہ کوئی آپ کو، میں نے کہا نا، روکے گا نہیں. تو وہاں پر لوگ رک جائیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا. حرمت والے مہینے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور قربانی کے جانور جس کے گلے میں جیسے نا پٹا ہوتا ہے اور اس کو سجایا بھی جاتا ہے. جیسے ہمارے بھی جانوروں کو آپ نے دیکھا نا کتنا خوبصورتی سے گلے میں بھی ڈالتے ہیں، سجاوٹ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک محترم ہے، کیونکہ وہ ایک محترم چیز ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا خیال رکھنا، شاعر اللہ ہے، ان کو تکلیف نہیں دینا. لوگ کیا کیا کرتے ہیں، اللہ ویڈیوز آتے رہتے ہیں، کتنا تکلیف بھی دیتے ہیں، اتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو گھسا دیتے ہیں. ان کو عزت اور احترام سے ان کا ادب کرنا ہے. تو جو لوگ حج یا عمرے پر بعض دفعہ لوگ نہیں آتے تھے تو اپنی نظر کا جانور بھی نا بھیج دیا کرتے تھے. یا کوئی ہیپنڈ ہو گیا ہے، حج اور عمرے پہ آ رہے ہیں، راستے میں مر گئے ہیں، یا ان کو کوئی عذر آ گیا، تو کیا کرتے تھے وہ اپنا جانور مکے میں بھیج دیا کرتے تھے. جیسے صلح حدیبیہ میں بھی ہوا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کر سکے تھے مگر اپنا جانور ذبح کر دیا تھا. تو اسی طریقے سے ان کی جو نشانیاں ہیں تاکہ لٹیرے گنڈے جو بھی دور سے دیکھ لیں کہ یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، پھر نہیں رہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کے جانور، اللہ کے گھر کے، اللہ کی نظر کے جانور ہیں. تو دیکھیں جب جانور کی اتنی عزت اللہ بتا رہے ہیں تو حاجیوں کی کیا عزت ہوگی. سوچیں مسلمان ہونا کتنی بڑی بات ہے، بڑا اللہ نے ہمیں احترام دیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے کہ کون اس غیب میں رہتے ہوئے ڈرتا ہے اللہ اور کون نہیں ڈرتا ہے۔ اصل چیز اللہ امتحان لے رہے ہیں، جو تقوی والا ہے وہی دیکھیں اس امتحان میں کامیاب ہوگا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، سب جانتا ہے، یہ سب اسی کی نشانیاں ہیں۔ اس سے کہ ہے سارا ایمان مطلب تمہارا ایمان پختہ ہو تو اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے، سب دیکھ رہا ہے، سب اس کو پتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ تم پہ نظر رکھے کہ تمہارا ایمان کا وہ والی بات کتنا مضبوط ہے۔ زمین و آسمان کی چیزوں پہ نظر رکھی، یعنی کہ جس طرح تم پہ نظر رکھی ہے نا، زمین اور آسمان میں کتنی چیزیں، ہر ایک پہ اللہ کی نظر ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ کیا کچھ میں ڈنڈی مار دی ہے نا، مطلب حج کے عمرے پہ گئے تو کوئی ارکان کیا، کسی میں ڈنڈی مار دی، کسی میں کچھ کیا۔ اللہ نے کہا تم کچھ بھی کر رہے ہو، تم میرے فوکس پہ ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، صرف حج پہ نہیں، آپ اور مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو سب علم ہے تم نے کون کون سا رکن کس طریقے سے ادا کیا، لہٰذا ہمیں حج کے ارکان کو بہت باریکلی ڈیٹیل کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ہم نے نا واچ کرنا ہے۔ اللہ نے شریعت کی پابندیاں اس لیے رکھی ہیں کہ اللہ ہمیں یقین ہو جائے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ ہمارے اتنے جب کہا ہے نا یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ صرف اس لیے کہ کسی نے ہمیں حکم دیا ہے، اور جب حکم دیا ہے تو اس کے ہمارے لیے ہمیں دیکھا بھی جا رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے آپ اپنے بچوں کو بھی حکم دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں بچہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں، تو یہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا ہمیں ان کو ایمانداری سے ادا کرنا ہے، اس لیے کہ جو اندر باہر جاننے والا ہے کون ہے، وہ ہمارا رب ہے جو ہمیں جان رہا ہے اندر باہر سے۔ رب پر ہمیں یقین پکا ہونا چاہیے، اس کا رزلٹ جب ہم یقین کریں گے تو ایک دن دیکھیں اس کا رزلٹ بھی آئے گا، کیونکہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں ہر چیز کا علم کرتا ہوں، اوپر نیچے اندر باہر سب کا۔ تو اس آیت سے اگر ہم غور و فکر کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس جو خانہ کعبہ کو سب کے لیے ایک معاشی زندگی ایک بنا دیا ہے، سب ہر طرح کے پھل پھول آتے ہیں وہاں پہ۔ اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کی رزق کے لیے دیکھیے کیسے رزق کا انتظام کیا ہے، اور سب کے مسئلے مسائل کیسے حل کر دیا۔ آج کتنے لوگ خانہ کعبہ میں، کتنے لوگوں کی جابیں، مسلمان پاکستان بنگلہ دیش انڈیا سے کتنے لوگ آپ کو وہاں نظر آتے ہیں۔ ایک کیا ہے وہ مرکز اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ان کی روزی کے مسئلے حل کر دیے، اور وہ گہرا علم رکھتا ہے۔ اللہ نے جو حکم دیتے ہیں نا وہ گہرا علم ہے، اور اس کے ایک حکم سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا حج پہ آؤ، اور جب حج پہ آتے کتنے لوگوں کا رزق روزگار مل جاتا ہے، تجارت بھی ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے جو لوگ حالات گزر گئے ہیں، تم خود کتنے لوگ نا واقف تھے، تو اللہ اپنے آپ میں نقصان پہنچاتے تھے۔ وہ لوگ کتنے کیسی بدعات تھے، ان کو اپنی ایمان کا نقصان تھا، مگر اللہ تمہاری ضروریات کو جانتا ہے۔ اس نے ایک جگہ ایسا مقام بنایا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جس کے ذریعے تمہاری زندگی میں خوشحالی برقرار رہے۔ سب باتوں کو چھوڑ کر اگر کہتے ہیں کہ تم سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کرو تو اللہ نے تمہیں جو احکامات دیے ہیں نا، شریعت کے احکامات، اس کی پابندی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اگر تم سمجھو اس بات کو تو بھلائی ہے، اور ایسے راز اس میں پوشیدہ ہیں، ان احکامات میں ایسے ایسے راز ہیں جن کو تم سمجھ نہیں سکتے، اور نہ ان کی تدبیر کو تم پورا کر سکتے۔ یہ صرف اللہ ہی ہے جو اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں حلال حرام جو کچھ بھی بتایا ہے انسان سمجھتا نہیں۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا شراب جوا، انسان سمجھتا نہیں، مگر پھر اپنی آنکھوں سے ان کا جو ڈاؤن فال ہوتا ہے وہ بھی انسان دیکھتا ہے، بیماریاں بھی دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہمیں فرما رہے ہیں کہ ابھی سمجھ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ بیس پہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ آسمان اور زمین کے مالک ہیں۔ اب آیت نمبر 98، جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب پھر وہی والی بات ایک اللہ تعالیٰ کا آ گیا نوٹس کہ جو لوگ اللہ سے بے خوف ہو گئے ہیں نا، اللہ کا خوف نہیں ہے، یعنی کہ غیب میں رہ کے اللہ سے تم نہیں ڈر رہے ہو، اللہ جان رہا ہے، اور تمہارا جو امتحان ہو رہا ہے، تم لوگ جو بے خوف ہو گئے ہو نا اللہ کے احکامات کو۔ آج ہم اپنی دنیا میں آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بے خوف ہیں، اللہ نے پکڑ نہیں رہا ہے، مگر آرام سے زنا، شراب، کیا نہیں ہو رہا ہے،
کیا نہیں ہو رہا ہے، مگر بے خوف ہوئے ہوئے ہیں. نان مسلم تو نان مسلم، مسلمان بھی کتنے بے خوف ہوئے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت کے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، آنے والوں لوگوں کے لیے اللہ نے کہا جان لو تم پر، اور جان لو یہ کہ اللہ سخت ہے عذاب دینے میں. کتنی بڑی بات کہی اللہ نے. جو لوگ اللہ سے بے خوف ہو کے اللہ کے شاعر اللہ کی بے حرمتی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ ان کو سخت سزا دے گا. یا اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں تم چھوڑتے نہیں ہو، نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہو جیسے کوئی تمہیں دیکھ ہی نہیں رہا ہے. خوب سمجھ لو، اللہ نے کہا خوب سمجھ لو، آج تو ڈھیل ہے مگر اللہ عذاب دینے میں حق ہے. یاد رکھو اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ عذاب دے گا، اور جو اللہ کے آگے اللہ نے کہا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. اور جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کو غیب میں جانتے ہوئے اللہ ہمیں واچ کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلے گا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس کو بخش بھی دیں گے اور اللہ کا انعام بھی پائیں گے. مہربان ہے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تصویر کے دونوں رخ دکھا دیے ہیں، ہے نا، اور ہم کسی دھوکے میں نہیں رہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے تو ساتھ میں عذاب بھی دینے والا اور انتقام بھی لینے والا ہے. تو لہٰذا ہم کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، اللہ نے جو کہا ہے وہ کریں. اب آیت نمبر 99، نہیں اوپر رسول کے مگر پہنچا دینا، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو تم چھپاتے ہو. اب یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ پیغمبر تم کو مجبور نہیں کریں گے کہ شریعت پہ چلو، یہ کرو، بلکہ پیغمبر کا کیا کام ہے کہ وہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیں گے. اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تم جنت کا راستہ اختیار کرتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو. تو جو رسول کے ذمے صرف کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا ہے. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ تم اب کیا کرتے ہو، ہے نا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم کیا ظاہر کرتے ہو، کیا چھپا رہے ہو. اللہ کو سب پتا ہے. یہ حساب کتاب جو ہے پیغمبر کی ذمے نہیں ہے. حساب کتاب اب کون کرے گا؟ اللہ تم کو کرے گا. تم سے حساب کتاب اللہ کرے گا. پیغام پہنچانا میرے رسول کا کام تھا، حساب لینا تم سے اللہ کا کام ہے. ہماری بھی یہی ذمہ داری کہ ہم لوگوں تک پیغام پہنچا دیں. وہ ایمان لاتے نہیں لاتے یا نیک کام کرتے نہیں کرتے، ہم سے پوچھ نہیں ہوگی، پوچھ اللہ ان سے کرے گا. تم سے اس پیغام سے کیا عمل کیا، جو پیغام تمہیں دیا گیا تھا تم نے کیا عمل کیا. کوئی اس کے سامنے، اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں بنا سکے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ ہم پہ رحم کرے. اور آپ کو پتا ہے حجۃ الوداع پہ رسول اللہ نے سب کے سامنے گواہی لی تھی، کیا میں نے تم پہ پیغام پہنچا دیا؟ 3 دفعہ رسول اللہ نے پوچھا تھا. حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ نے پیغام پہنچا دیا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گواہ بنائے کہ لوگوں میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچا. اور سب نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اپنا پیغام پہنچا دیا. اب 100 یہ لاسٹ آیت ہے. تو کہہ دے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، اگرچہ ناپاک کی کثرت تم کو بھلی لگے، سو اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا علم جو ہے نا وہ بہت محدود ہے، ناقص ہے، تھوڑا سا ہے. وہ اس میں اتنا سینس نہیں ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، بھلائی اور برائی کو وہ معلوم نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کے بتایا، فرما دیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ یاد رکھو کہ پاک اور ناپاک، اچھائی اور برائی، سچ اور جھوٹ ایکول نہیں ہے. یہ بھی ہماری سمجھ ہم کو دے دی، بتا بھی دیا. اور ہمارے اندر جو ہے نا، اندر جو فطرت میں ہمارے اندر ایک الارم بھی سیٹ کیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. ہم دوسروں سے جھوٹ بول دیتے ہیں، کوئی ہمارے سے جھوٹ بولے تو ہم فوراً پکڑ لیتے ہیں. ہم کسی کا حق مار لیں، کوئی ہمارا حق مار لے تو کیسے ہم بل بلا جاتے ہیں. اس کا مطلب ہمارے اندر وہ ہے رکھا ہوا ہے. تو اللہ نے کہا پاک ناپاک سب برابر نہیں ہوتے. تمہیں معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں برابر نہیں ہیں. کفہ
مطلب کفار، برائی، ناپاکی، حرام چیزیں کتنی بھی جو تمہیں آج تمہیں محسوس ہو رہی ہیں کہ کفار کتنے کامیاب ہیں یا جو اللہ کے نافرمان ہیں، حرام کمائی کھا کے اتنے لگژری زندگی گزار رہے ہیں، تم کسی دھوکے میں نہیں آنا۔ یاد رکھو کفار ہیں یا جو اللہ کے نافرمان ہیں، کبھی بھی وہ پاکیزہ حلال کھانے والے مسلمانوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، حلال رزق حرام کھانے والوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا اور آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بعض دفعہ دیکھیں ہمیں آپ کو نظر آتا ہے کہ ناپاک چیزیں ہر طرف عام ہو جاتی ہیں، کوئی ایک چیز اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان تھوڑا نا ڈاماڈول ہو جاتا ہے، یار دنیا کر رہی ہے، سب ایسے ہی کہہ رہے ہیں تو شاید یہی صحیح ہوگا، ہے نا، سب کھا رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہی ہوگا، سب کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہی ہوگا، شاید یہ ایسے ہی انسان کو دھوکا ہو جاتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی برائی پھیل جائے، کتنی عام ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ٹھیک چیز ہے۔ اچھا برا ہونا اللہ کے حکم پہ ہے، لوگوں کی کثرت نہیں دیکھیں کہ لوگ بہت کر رہے ہیں، اصل چیز پیچھے اللہ کا حکم کیا ہے وہ دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ دنیاوی برائی کتنی بھی ہو، جو لوگ اس پر ہے نا وہ بیوقوف ہیں، مطلب جو لوگ دنیاوی برائیوں میں کشش محسوس کرتے ہیں اور دیکھا دیکھی لوگوں کو اسی کے پیچھے جا رہے ہیں، تو وہ تو کیا ہے، وہ بیوقوف ہیں۔ عقل مند اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہے کہ عقل مند بنو، اللہ تعالیٰ اس کو عقل مند کہتا ہے جو اللہ کے لاز کو فالو کرتا ہے، کہہ رہے ہیں بھلی لگے، سو اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ تو جو کثرت کو برائیوں کو اچھا سمجھتا ہے وہ عقل مند نہیں ہے، بلکہ تم عقل مند بنو۔ عقل مند وہ ہے جو اس وقت کو میں تقوی کی راہ پہ رہتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے، ڈر جاؤ، اللہ سے تقوی اختیار کر لو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل والا اور تقوی والا اختیار کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں مین تھیم یہی تھا، تقوی اختیار کرو، اللہ غیب سے تمہیں دیکھ رہا ہے، اور امتحان تمہارا یہی ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں اللہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر آپ ان آیتوں کے اینڈ دیکھیں گے نا تو انسان کا دل کانپ جاتا ہے کہ اگر ہم 94 کو دیکھیں گے تو اینڈ میں آتا ہے عذاب دردناک ہے جو اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرتا۔ پھر آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جو ہوں نا زبردست انتقام لینے والا ہوں، اللہ کی پناہ، اللہ کا انتقام، اللہ کی پناہ۔ پھر 96 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا تم نہیں سنو گے، سب کو میں جمع کر رہا ہوں، ابھی بتاتا ہوں تم لوگوں کو، اللہ محفوظ رکھے۔ 97 میں کہہ رہا ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، تم کہیں اللہ سے بھاگ کے نہیں جا سکتے ہیں، یاد رکھو۔ اور 98 تو حد ہی ہو گئی، اللہ نے کہہ دیا جان لو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور میں معافی بھی دوں گا جو سنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو میں سب جانتا ہوں۔ اگر تم فلاح چاہتے ہو تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے احکامات کو مان لو۔ تو ہمارے لیے بہت ان حج کی آیات میں اتنے سخت الفاظ اللہ نے اپنے وارننگز دیے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا سمجھ جانا چاہیے، سنبھل جانا چاہیے۔ آج وقت ہے، زندگی ہے، تو ہمیں ان اللہ کے آگے اپنے جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے پروردگار جھک جانے والا بنائیں۔ یہ 10 دن ہیں، بابرکت دن ہیں، اس میں اللہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ آج ہم اپنی دنیا میں ہمارے سراؤنڈنگ میں دے رہے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں دھرلے سے اتنی ایسے بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، نافرمانی ہے، جیسے وہ اللہ کو جانتی نہیں ہے، جیسے ان کے پاس توریت انجیل ہی نہیں آئی ہے، اور ایسے ایکٹ کرتے ہیں کہ جانتی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، کیا ان کے اللہ نے منع کیوں، اتنا کھلے اللہ کی نافرمانی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر دیکھیں کوئی پکڑ نہیں آ رہی، اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ جب انتقام لینے پہ آئے گا، عذاب علیم دینے پہ آئے گا تو کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ تو ہمارے لیے لیسن ہے، ہم بھی کتنے گناہ کر رہے ہیں مگر اللہ کا شکر ہے ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہے نا۔ ہم خود سوچیں کہ جب ہمارے سامنے گناہ گاروں کی پکڑ نہیں ہو رہی تو ہم بھی تو گناہ کر رہے ہیں جو اللہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے۔ تو ان موقعوں سے، یہ جو 10 دن ہیں، ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیے، کثرت سے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے نا ذی الحج میں جتنی جہنم سے آزادی اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا کسی میں نہیں دیتا۔ رمضان سے بڑے دن ہیں یہ، کثرت سے اپنی جہنم سے آزادی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے
اللہ تعالیٰ تقوی والا بنائے اور اللہ کی محبت ہمیں عطا ہو تاکہ آپ اور میں